وہ بابا غصہ کر گیا، اس نے کہا او جو کپڑی مٹھائی چل، وہ بھائی اس کے الفاظ یہ تھے، او بھائی جس ٹائم تو 9 سال پھرتی رہی ادو تیرا اللہ کتنے سی؟ سیکنڈ انہوں نے آپ کی یہ بات پکڑنی ہے، ڈاکٹر کو کتنے پیسے دینا، انہیں دماغ کو مارا وہ پچھلے مہینے بچہ بیمار رہا پورا مہینہ، سرکار بالکل اس طرح ہی ہے، پچھلے مہینے بچہ بیمار ہو گیا، وہ 30-35 ہزار روپیہ ڈاکٹر کو لگ گیا، 30-35 ہزار ڈاکٹر کو لگنا ہی ہے، جو پیران نہیں کچھ دینا تو ڈاکٹر تو دینا ہی ہے نا۔ بنیادی چیز قرآن ہے، صرف مسلمانوں کے لیے بنیادی چیز نہیں ہے یہ، ایکچولی کائنات میں جو بڑی 3 کتابیں آئی ہیں ان کا مجموعہ ہے۔ یہ فراڈ کیسے ہوتا ہے، کون کرتا ہے، کون لوگ ان کا شکار ہوتے ہیں، یہ کہاں کہاں پایا جاتا ہے، اس کی اشتہاری مہم چلانے کے لیے کون کون سے ہاتھ اس میں شامل ہوتے ہیں، کون سے اداروں کے اعلیٰ افسران ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کو مکمل طور پہ بیان کروں گا۔ ہمارے اس معاشرے میں یہ دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ بے اولاد ہے تو وہ پریشان ہے، اگر کوئی بندہ بیٹی کے یا بیٹے کے رشتے کے معاملے میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ پریشان ہے، اگر کوئی بندہ کاروباری اعتبار سے کسی کرائسس میں ہے تو وہ پریشان ہے۔ ہم نے ایک مجموعی طور پہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے اپنے ان تمام مسائل کا حل ایک اس بابے سے، ایک اس پیر سے لینا ہے جس کے پاس اپنے مسائل کا حل ہے، ہم نے اس پیر سے یا اس بابے سے اس کا حل لینا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آج ہمارے بہت سارے بہن بھائی بے اولاد ہیں، اللہ رب العزت اپنی جناب سے ان کو اولاد عطا فرمائے۔ جس بابے کے پاس اپنی اولاد نہیں ہے، اپنا ازدواجی رشتے کا سٹیٹس نہیں ہے، اس بابے کے پاس جا کے ہم اولاد جیسی نرینہ نعمت یا ایک خاص چیز ہم جو ہے اس اولاد جیسی خاص چیز جو ہے اس بابے سے ہم لینا چاہتے ہیں، جو کہ بالکل جہالت ہے، بالکل جہالت ہے۔ میں اس معاملے میں آج آپ کو چند لفظوں پہ روشنی ڈال کے، چند الفاظ پہ آپ کے سامنے بیٹھ کے تبصرہ کروں گا کہ یار دیکھیں، ایک بندہ ہے وہ قرآن نہیں پڑھا، بنیادی چیز قرآن ہے، صرف مسلمانوں کے لیے بنیادی چیز نہیں ہے یہ، ایکچولی کائنات میں جو بڑی 3 کتابیں آئی ہیں ان کا مجموعہ ہے۔ ہاں میں واپس اپنے ٹاپک پہ آؤں گا، جو ڈونگی بابوں پہ میرا آج بولنے کا مقصد جو تھا نا وہ مقصد بھی میں بتاؤں گا۔ یہ فی الحال میں بتانے لگا ہوں کہ جو چیز ان کے پاس نہیں ہے، جو جس بندے کے پاس ہونی چاہیے، ایک ہم رہبر تلاش کرتے ہیں، اس کے پاس ایک قرآن اور ایمان جیسی نعمت نہیں ہے تو ہم اس کو اپنا رہبر پکڑ لیتے ہیں، رہبر ٹھہرا لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل کوئی بھی بندہ ہے وہ ایک بابے کے پاس جاتا ہے کہ بابا جی مجھے اولاد دے دیو، بھائی سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ پاک نے اولاد کے بارے میں قرآن میں کیا کہا ہے، ہم اس سے قاصر ہیں، ہم نے اس طرف نہیں جانا، قرآن کی طرف ہم نے نہیں جانا، ہم نے جانا ہے اس جاہل بابے کی طرف جس کو ٹھیک سے کلمہ بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے، یہ ایک بات۔ دوسری بات دیکھیں، جو آپ اخراجات، جو آپ چیزیں اپنے اس تقوی پہ کھڑے ہو کے اس بابے پہ لگا رہے ہیں، میں اس کی ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ بابا جی کیا کہہ رہے ہیں، ایک جاہل بابا جی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اولاد نہیں ہو رہی، آپ اس طرح کریں، یہ فلاں 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 چیز مجھے چاہیے، آپ لا دیں۔ وہ فلاں فلاں چیز جو ہے نا وہ بابا جی نے آپ کو بتا دی ہے، اب آپ نے اپنی بیوی جس کے لیے آپ یہ مرحلہ طے کر رہے ہیں، یہ مرحلے تک آئے ہیں، یا وہ بیوی کا پیٹ کاٹ کے، اس بیوی سے خرچہ بچا کے، اس بیوی سے اس کی ضروریات چھین کے ہم اس بابے کا پیٹ بھر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے یہاں تک بھی سنا ہے، میرے سننے میں آئی ہے، میرے پرسنل میں ان لوگوں سے ملا ہوا ہوں جن لوگوں نے اپنے گھر کی چیزیں بیچ دی ہیں، بابا جی نے بکرا مانگ لیا ہے، ہاں جی پیر صاحب نے بکرا مانگ لیا۔ وہ میں خود ایک طریقت کے سلسلے سے ریلیٹڈ ہوں، میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جو پیر آپ سے بکرا مانگ رہا ہے اس پیر نے آپ کی کیا حاجت پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک بات۔ اچھا، اس میں آپ واپس ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں کہ جو پیر صاحب ہیں وہ نہ تو کلمہ جانتے ہیں اور نہ ہی وہ قرآن کے بارے میں جانتے ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے،
ہمارا کلمہ کیا کہہ رہا ہے. کلمہ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ جس بندے کو کلمے کا مطلب پتہ چل گیا نا, کہ جس طرح کہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, سب سے پہلے ہم نے نفی کی ہے, سب سے پہلے ہم نے کاٹ دیا ہر چیز کو. لا الہ کوئی نہیں, کوئی نہیں. اس کے بعد ہم نے کہا الا اللہ, لا الہ کہا ہم نے اور الا اللہ بعد میں کہا. حالانکہ اللہ رب العزت چاہتا تو وہ پہلے کہتا کہ الا اللہ پھر لا الہ. نہیں, اللہ نے کہا پہلے ہر چیز کی نفی کرو, ہر چیز کو ختم کرو, ہر چیز کو توڑ دو, ہر چیز کو ڈسکنیکٹ کر دو, پھر کہو کہ میں ہوں وحدہ لا شریک لہ. پھر کہو نا. اللہ کہتا ہے کہ پہلے نفی کرو. دیکھیں جب ہم پیر کی مان رہے ہیں, مطلب پیر کہہ رہا ہے, پیر وہ کہہ رہا بات کہ جو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ کرو, پیر کہہ رہا ہے کہ نہ کرو. میں نے بات سے بات بڑی لمبی ہو جانی ہے, میں نے ایسے پیر بھی دیکھے ہیں. ایک میں نے جوہر ٹاؤن میں ہوا تھا, وہاں پہ ایک عورت کے بچہ ہوا تھا, تو وہ بچے کو لے کے اور اس مطلب اپنے خامد کو لے کے وہ عورت اس بابے کے پاس گئی, اور اس بابے کو جا کے اس عورت نے کہا جی اللہ کا شکر ہے جو ہے نا مجھے اللہ نے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا ہے. تو وہ بابا جو ہے نا وہ غصہ کر گیا, وہ بابا غصہ کر گیا. اس نے کہا جو کپڑی مٹھائی چل, وہ بھائی اس کے الفاظ یہ تھے, او بھائی جس ٹائم تو 9 سال پھرتی نہیں ادو تیرا اللہ کتنے سے. یہ حالات ہیں ہمارے رہبروں کے, یہ حالات ہیں ہمارے ان پیروں کے, ان بابوں کے جن کے پیچھے ہم نماز نیتی ہے بھائی ٹھیک ہے 9 پڑھا دے, 8 پڑھا دے, 7 پڑھا دے, 6 سلام پڑھا دے, اسے پھیر دینا ٹھیک ہے. یہ بابوں نے ڈونگر چاہیا ہوا ہے کہ جو بھی بندہ آیا اس کو بس یہ کہہ دینا, اس طرح 4 لکیریں ماری ہیں. 4 لکیریں مارنے کے بعد اس نے کیا کہا, یہ کہا بھی بہت ہیوی قسم کا آپ پہ جادو ہوا ہے. اور ریئل بات یہ کہ جو کاغذ وہ لکھ رہا ہے نا اس کو خود نہیں سمجھ. آپ ایک تجربہ کریں, کوئی بھی آپ کے قریبی بابا ہے نا, کوئی اینی ون, ایک چوز کر لیں, میری ویڈیو نہیں اس کو دکھانی, آپ اس بابے کے پاس جائیں, اس کو کہیں میرا حساب لگا دیں, مجھ پہ کوئی جادو ٹونا تو نہیں ہے. تمام لوگ جتنے بھی آپ آڈینس سن رہے ہیں, جتنے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, جہاں تک سن رہے ہیں, آج نہیں 10 سال بعد, 20 سال بعد, مجھے جو بھی جب بھی سنیں آپ ایکسپیرینس کریں. اس بابے کے پاس جائیں, اس کو کہیں کہ میرا جو ہے نا حساب لگا دیں. وہ آپ کو بابا فٹ سے یہ کہے گا کہ آپ پہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے, آپ پہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے, بندش ہے ٹھیک ہے. اور پھر وہ اس نے 4-5 باتیں ہوں گی وہ نوٹ کی ہوں گی, مطلب فار ایگزامپل کیا جو آپ نے کمایا ہوتا ہے نا اس سے پہلے لگا ہوتا. او بھائی یہ تو ہمارے معاشرے کا ہے سسٹم. آپ ایک بندہ 1 لاکھ روپیہ ماہانہ کما رہا ہے تو بھائی اس کے ایکسپینس 1 لاکھ سے زیادہ ہے, تو وہ تو اس پہ لگنے ہی لگنے ہیں. یہ ایک بات. سیکنڈ, انہوں نے آپ کی یہ بات پکڑنی ہے ڈاکٹروں کو کتنے پیسے دینا ہے. انہیں دماغ کو مارو, وہ پچھلے مہینے بچہ بیمار رہا پورا مہینہ, سرکار بالکل اس طرح ہی ہے. پچھلے مہینے بچہ بیمار ہو گیا, وہ 30-35 ہزار روپیہ ڈاکٹراں کو لگ گیا. 30-35 ہزار ڈاکٹراں کو لگنا ہی ہے, جو تو پیراں نوں نہیں کچھ دینا تو ڈاکٹراں نوں تو دینا ہی ہے نا. یہ ایک دوسری. تیسری بات یہ, اس نے یہ باتیں آپ, میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ آپ ایک فلاں بابے کے پاس چلے جائیں, آپ اینی ون کسی کے پاس بھی چلے جائیں, تو یہ باتیں انہوں نے رٹی ہوتی ہیں, یاد کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے. حالانکہ یہ بات میں نا ایک آپ کو علمی اعتبار سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے علموں کے نام وہ بابے آپ کو سنائیں گے وہ علموں کا انٹروڈیوس بھی ان کے پاس نہیں ہوگا. جتنے علموں کا وہ آپ کو نام لے کے سیٹسفائی کرنے کے لیے, مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیں گے نا میں وہ علم جانتا ہوں, میں وہ علم جانتا ہوں, میں نے وہ اگر کوئی فلاں کالا علم ہوا ہو تو میں اس کی کاٹ کر لیتا ہوں. حالانکہ وہ ایک علم کا نام وہ بولتا ہے کہ وہ بنگالی یا سفلی. آپ اس بابا جی سے, یہ جو بابا جی کے منہ سے آپ نام سن رہے ہیں,
اس بابا جی سے آپ اس سفلی علم کا صرف تعارف لے لیں کہ تعارف کیا ہے. علم کی دنیا میں سفلی علم کا تعارف کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ نیکسٹ کبھی ویڈیو کوئی بنائی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ سفلی کیا ہے. میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سفلی سین فے لام یہ کیا ہے. ایک بات. اس کے بعد عام لوگوں نے ٹرینڈ بنایا ہوا ہے جی وہ فلاں بندہ جو ہے نا بنگالی کرتا ہے. وہ بھائی وہ پائے نا انہوں نے پوچھ لو وہ کہ بنگالی کا پتہ بھی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, تو بھائی اس میں دیکھیں ان چور ڈاکوؤں سے بچ جائیں. یہ صرف اور صرف لوٹ مار کر رہے ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. یہ رات کو سوتے ہیں, پوری نیند کر کے صبح 9-10 بجے انہوں نے اٹھنا ہے اور لوگوں کو جھنسا دیا ہوا ہے. کیا جھنسا دیا ہوا ہے؟ ان میں کسی کی بھی کال آئی, ہاں بیٹا وہ کر رہا ہوں میں آپ کا کام, ساری رات آپ کے کام پہ لگائی ہے. بھائی اس کا کام رات کو آپ کا سونا تھا. ٹھیک ہے, آپ اس ساری سٹوری کے اینڈ پہ آپ اس بات پہ پہنچ جائیں کہ یہ ٹوٹل فراڈ ہے. یہ فراڈ کیسے ہوتا ہے, کون کرتا ہے, کون لوگ ان کا شکار ہوتے ہیں, یہ کہاں کہاں پایا جاتا ہے, اس کی اشتہاری مہم چلانے کے لیے کون کون سے ہاتھ اس میں شامل ہوتے ہیں, کون سے اداروں کے اعلیٰ افسران ان کی پشت پناہی کرتے ہیں. میں انشاءاللہ اس کو مکمل طور پہ بیان کروں گا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.